بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر، شہادت نواسہ سید الابرار، مناقب آل نبی المختار۔ کتاب کا نام ہے حضرت مولانا عبدالسلام محمد عبدالسلام قادری رضوی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مکتبہ حامدیہ، گنج بخش روڈ، لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 822۔ سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ۔ سیدنا امام حسین علی مقام، امام حسین علیہ السلام جو ہی کارزار میں آئے تو پھر قوم اشقیاء کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کئی ظالموں کو مار ڈالا۔ شمر ذی الجوشن نے اپنے لشکر کو کہا کہ پیادہ لشکر آگے ہو جائے اور سوار لشکر پیچھے ہو جائے، اور لکھ دیا کہ تیر چلانے شروع کر دو۔ اس کا حکم ملنا تھا کہ قوم اشقیاء نے نواسہ رسول سرکار عالی مقام پر ہر طرف سے تیر چلانے شروع کر دیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے بری قوم، یاد رکھو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اطاعت کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور میرے بعد پھر تم کسی ایسے شخص کو قتل نہ کر سکو گے جس کا کوئی خوف محسوس نہ ہو، بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد دوسروں کا قتل کرنا آسان ہوگا۔ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے قتل کے بعد تم سے وہ انتقام لیا جائے گا کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 325۔ اسی اثناء میں ایک ملعون ابو محتوف جعفی نامی نے سرکار سیدی امام علی مقام کی پیشانی اقدس پر اس قدر زور سے تیر مارا کہ امام علیہ السلام کا سر چکرا گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ چہرہ اقدس پر خون رواں تھا۔ امام علیہ السلام نے چہرہ اقدس آسمان کی طرف کیا اور زبان حال سے فرمایا، اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے سرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پیشانی پہ تیر مارا ہے جو تیرے نبی کی بوسہ گاہ تھی، اور ندائے غیب آئی، ظالموں نے کس پیشانی اقدس پر تیر مارا ہے۔ اور عربی میں فقرے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے ماتھے کو نبی نے چوما وہ نور اس سے چمک رہا ہے، جس کے ماں باپ بلند درجہ والے اور جن کے نانا جان ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ اسی اثناء میں ایک ظالم ملعون نے ایسا سہ شعبہ تیر مارا، 3 نوکوں والا تیز دھار تیر فراٹے کھاتا ہوا آیا، سرکار سیدی امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لگا، جو سینہ نازنین کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔
اس تیر کا لگنا تھا کہ امام علیہ السلام تڑپ گئے اور زبان حال سے فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہم انکا تعلم انہم یقتلون رجلا لیس علی وجہ الارض ابن نبی غیرہ. اے الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی فرزند رسول نہیں ہے. امام عالی مقام نے ہر ممکن کوشش فرمائی کہ صحت شعبہ تیر سامنے سے کھینچ لوں، لیکن جب نہ کھینچا جا سکا تو امام حسین علیہ السلام جھکے اور جھک کر پچھلی جانب سے اس تیرے سے شعبہ کو کھینچا. تیرے سے شعبہ 3 پھلا تیر کا کھینچنا تھا کہ خون پر نالے کی طرح جوش مار کر نکلا. سرکار امام عالی مقام نے ہاتھ نیچے رکھا اور جب خون چلو میں بھر گیا تو اس کو اوپر کی طرف پھینک دیا، مگر ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہ آیا. پھر دوبارہ جو ہاتھ میں خون لیا اس کو اپنی ریش اقدس اور چہرہ اقدس پر مل لیا اور فرمایا میں اسی طرح خون کا خضاب لگائے اپنے نانا پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں نے مارا. اسی اثنا میں ایک ظالم ملعون صاحب بن وہب مزنی نے آپ کی پشت مبارک میں اس زور سے تیر مارا کہ آپ زین فرس پر سنبھل نہ سکے اور تڑپ کر فرش زمین پر داہنے رخسار مبارک کے بل تشریف لائے. 2 اور 3 حیات جلد 2 صفحہ 325 326 سوانح کربلا. جو ہی امام علی مقام سرکار سیدی زمین پر گرے تو پھر اٹھے تو چلنا چاہا مگر پھر گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے. چند قدم چلنے نہ پائے اور اٹھنے نہ پائے تو کوئی شکی نیزہ مارتا اور کوئی تلوار، حتیٰ کہ سرکار گر پڑے. حیات کتاب کا نام ہے، جلد 2 صفحہ 327 میں مذکور ہے. اسی اثنا میں حسین بن نمیر نے داہنے اقدس پر تیر مارا اور زا بن شریک نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری. ایک ملعون نے دائیں شانے پر تلوار ماری اور سنان ابن انس نحفی نے اپنی آپ کی پسلی کی ہڈی میں نیزہ مارا، جس سے آپ زمین پر اوندے منہ کے بل گرے، پھر اٹھے اور حلق سے تیر کھینچا. اسی اثنا میں قوم اشقیاء نے سرکار امام کو گھیر لیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جب معلوم ہوا کہ تو خیام سے آواز دی یا اخا یا سیدہ، اے بھائی جان، اے سردار، اے اہل بیت، کاش آج آسمان گر پڑتا، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پھر عمرو ابن سعد کو آواز دی
اور فرمایا کہ تو دیکھ رہا ہے ابو عبداللہ الحسین قتل کیے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے اس دردناک آواز کو سنا اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت عمر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا؟ اس آواز نے کربلا کی زمین میں لرزہ پیدا کر دیا، سنگ و لان اشکیا خاموش ہو گئے، ارض و سما کی ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی کہ نواسہ رسول، لخت جگر زہرا بطول، فرزند علی سلول، برحق سلطان شہدا، زخموں سے چور چور، خاک و خون میں پڑے ہوئے ہیں۔ صفحہ 825 تک میں نے پڑھا ہے۔ تاریخی کتب کا حوالہ دیا ہے۔ اہل سنت کی یہ کتاب ہے جس میں سے میں نے یہ تحریر پڑھی ہے۔ کیا مسلمانوں تم انصاف کرتے ہو کہ اپنی تحریروں میں یہ حسین کی مظلومیت لکھی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کیا۔ یہ علی، یہ حسین کس کا لال ہے؟ یہ کس کا فرزند ہے؟ یہ مصطفیٰ کا فرزند ہے، یہ علی کا فرزند ہے، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ پر یہ بھی معلوم کیا مارنے والا کون ہے؟ یزید ہے، عمر بن سعد ہے، شمر ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ فرعون کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب تو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، جو جنت کا سردار تھا اس کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد یقیناً انہوں نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی۔ نماز میں اہل بیت نبوت پر درود و سلام بھی بھیجا۔ کیا ان کی نماز قبول ہوئی ہوگی جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا؟ کیا اللہ نے ان پہ لعنت نہیں کی ہوگی؟ کیا مصطفیٰ نے ان پر لعنت نہیں کی ہوگی؟ کیا بطول نے ان پر لعنت نہیں کی ہوگی؟ کیا علی نے ان پر لعنت نہیں کی ہوگی؟ اور جس پر خدا کی لعنت ہو اس کی نسل پر لعنت، یزید پر لعنت، یزید کے حواریوں پہ لعنت، یزید کے ماننے والوں پہ لعنت، جو اس حد تک کمینہ ہو گیا تھا۔ کہتا ہے آج میں نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے، علی نے ان کو قتل کیا تھا، آج میں نے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ بہت بہت افسوس ہے، میری لاکھ جانیں قربان ہوں امام مظلوم حسین علی مقام پر، میرا ان پہ درود و سلام ہو۔ میں پرسہ دیتا ہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، جو واقعہ کی چشم دید گواہ ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام حسین کے صدقے میں ہماری ساری ملت کو حسینی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔